السلام علیکم. ویلکم ٹو دا آفیشیل یوٹیوب چینل آف حبرس انٹرنیشنل اسکول. کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہے آپ؟ آج ہم نصابی کتاب سے ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پرندے. پرندے یعنی برڈس جو ہوا میں اڑتے ہیں. یہ من اس کوشر پر چھوانا جانور. اب کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس پر تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہوا میں نہیں اڑتے، جیسے شتر مرغ یعنی آسٹرچ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. پرندوں کے بارے میں یہاں پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہے پرندوں کے بارے میں، کہ پرندے کیسے ہوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. بچوں آپ نے تو سنا ہوگا جب صبح کو تم سوئے ہوئے ہی ہوتے ہو کہ مرغ اذان دینے لگتا ہے. مرغی کی آواز سن کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبح ہو گئی اور اب نیند سے اٹھنا چاہیے. یل صبح کاکر چھ دِوان بانگ اسہ چھ آسان ونان نا أسۍ ونان نا وۄنۍ ہسا گوٚو صبح اسہ چھُ وۄتھُن. کچھ دیر بعد چڑیا چہچہانے لگتی ہے، چرپنگ. کاؤں کی کائے کائے کی آواز آتی ہے اور کبوتروں کی گٹر گوں سنائی دیتی ہے. یعنی جب صبح ہوتی ہے تو جو پرندے ہوتے ہیں یہ چہچہاتے ہیں، کائے کائے کرتے ہیں، گٹر گوں کرتے ہیں. دنیا میں طرح طرح کے پرندے پائے جاتے ہیں. پورے ورلڈ میں طرح طرح کے ڈفرینٹ کائنڈس آف برڈس. آسمان ان کا اپنا ہے کیونکہ وہ ہوا میں اڑتے، آپ کو پتہ ہے. ان کے پاس پر ہوتے ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے، لائٹ باڈی ان کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں. جب جی چاہا جدھر دل چاہا ادھر ہی اڑنے لگتے ہیں. سردیوں میں دور دور کے ملکوں سے اڑ کر بہت سے نئے نئے پرندے ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں اور سردیاں ختم ہوتے ہی اپنے اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں. کچھ پرندے ہمارے ملکوں میں آتے ہیں کب؟ جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اپنے جو ملک ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں. مائگریٹری برڈز جن کو ہم بولتے ہیں، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں. ہمارے ملک میں مختلف قسم کے پرندے ہیں. ہمارا جو ہندوستان ہے اس میں ڈفرینٹ کائنڈس آف برڈس پائے جاتے ہیں. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، رنگ برنگے بھی ہے، ایک ہی رنگ کے بھی ہے. کسی کی آواز سریلی ہوتی ہے تو کسی کی کھردری. ان میں کچھ پرندے آسمان میں بہت بلندی تک اڑ سکتے ہیں جیسے عقاب، چیل، کبوتر. کچھ معمولی اونچائی تک جیسے طوطا، مرغابی. بعض پرندے بڑے مزے سے پانی میں تیرتے ہیں جیسے مرغابی یا بطخ. کسی کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، کسی کی لمبی اور کسی کی سیدھی. کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو صرف رات کے اندھیرے میں کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، دن میں وہ نہیں نکلتے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اول ہے، الو ہے، وہ رات میں دیکھ سکتا ہے، دن میں اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں. قدرت نے پرندوں کا جسم ایسا بنایا ہے جس سے یہ آسانی سے اڑ سکتے ہیں. ہلکا دانہ پانی کی تلاش میں پرندے میلوں تک اڑتے چلے جاتے ہیں اور اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں، یعنی نیسٹس، گھروں میں. ان کی یادداشت اتنی تیز ہوتی ہے، ان کی میموری جو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے کہ یہ کبھی اپنا راستہ یا اپنا گھونسلہ نہیں بھولتے. اپنا نیسٹ جو ان کا ہوتا ہے کہاں پہ انہیں بنا یہ کبھی نہیں بھولتے. ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے بچوں. پرندوں کے گھونسلے تم نے دیکھے ہوں گے بچوں. بعض چڑیا تو اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے کہ دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. گھونسلے کا ایک ایک تنا ایسی ہوشیاری سے پروایا ہوا ہوتا ہے جیسے کسی کاریگر نے بنایا ہو. ایسے سجایا ہوتا ہے انہوں نے یہ اپنا نیست جیسے کسی آرکیٹیکٹ نے بنایا ہو، کاریگر نے بنایا ہو. تعریف کی بات یہ ہے کہ ایک درخت پر طرح طرح کے پرندے ہوں گے لیکن گھونسلے سب کے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. بعض پرندوں کا گھونسلہ ٹوکری کی طرح ہوتا ہے. ایسے بھی پرندے ہیں جو اپنی لمبی چونچ سے درخت کے تنے میں یعنی ٹرنک میں سوراخ کر کے اپنا گھر بناتے ہیں، جیسے ووڈ پیکر جس کو ہم بولتے ہیں. سوچو اپنا گھر بنانے میں پرندے کتنی محنت کرتے ہیں، بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں اپنا گھر بنانے میں. لیکن سبھی پرندے محنتی نہیں ہوتے ہیں، کچھ کام چور بھی ہوتے ہیں. ایسے پرندے بھی ہیں جو کاہل ہیں لیکن بڑی چالاک ہوتے ہیں. ایک تو کام چور ہے لیکن چالاک. وہ اپنے انڈوں کو اپنے ہی رنگ کے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں رکھ آتے ہیں. جیسے کوئل جو ہوتی ہے وہ اپنا گھر نہیں بناتی ہے بلکہ اپنے انڈے چپکے سے کوے کے گھونسلے میں دے آتی ہے. کون؟ کوئل. کہاں؟
कौवे के घोंसले में, क्रो। कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर कौवे इन्हें सीते हैं यानी हैच करते हैं और कोयल के बच्चों को खिला पिला कर बड़ा करते हैं। कौन? कोयल। अब देखो ये कितनी कामचोर है, ये अपने बच्चों को भी नहीं पालती है। परिंदे इंसान को बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं। कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं बर्ड्स? ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। कौन? बर्ड्स, परिंदे। कबूतर तो एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने का काम भी कर सकता है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई पैगाम पहुंचाना होता था तो कबूतरों के ज़रिए पहुंचाते थे। तोता और मैना को लोग घर में शौक से पालते हैं, ये पेट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। ऐसे फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है कि जब ये जुमले याद करते हैं, ज़्यादातर तोता जो होता है ये ज़्यादा जब इसको बोलना सिखाया जाता है तो ये याद रखते हैं, जो इसको बोलना सिखाया जाता है ये वो याद रखता है और इतनी अच्छे से इतनी सफाई से बोलता है कि इंसान हैरान हो जाता है। मुर्ग, तीतर यानी पैट्रिज और बटेर यानी कोयल्स भी पाले जाते हैं, मुर्गे जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में मुर्गियां होती हैं वो भी उसी तरह की होती है। मोर और दूसरे रंग बिरंगी परिंदों के पर आराइश के काम आते हैं यानी सजावट के काम आते हैं। आपको पता है जो मोर होता है, पीकॉक होता है, उसके जो पर होते हैं फेदर वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है यानी नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड हमारा कौन सा है? पीकॉक। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। और नेशनल फ्लावर कौन है? लोटस। नेशनल फ्रूट कौन है? मैंगो। एंड नेशनल ट्री कौन है? बनियन ट्री। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। हिंदुस्तान के अलावा ये मोर श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफ़ेद मोर भी होते हैं। भला सोचो इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। अगर परिंदे नहीं होते, बर्ड्स नहीं होते, रंग बिरंगे परिंदे बर्ड्स, तो दुनिया अजीब लगती। नाचता हुआ मोर, गाती हुई कोयल, क्योंकि आपको पता है कोयल जो आवाज़ करते हैं कुकू, कूक जो उसकी होती है वो कितनी सुरीली होती है। बोलते हुए तोते और मैनाएं, पानी पर तैरती हुई बतखें, हवा में उड़ते हुए कबूतर देखकर कितना लुत्फ़ आता है ना बच्चों। कितना अच्छा लगता है जब हम इन सारे बर्ड्स को देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।